انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی ذکر ہوا، ابھی وہ جیل سے بھی اب رہا ہو گئے ہیں، آپ کی ان کے بارے میں بطور عالم دین کیا رائے ہے؟ میں تو سچی بات ان کو علماء میں شمار نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو انہوں نے کچھ مطالعے کے ذریعے معلومات کٹھی کی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ان کے ذریعے وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا دوری تیری رائے کئی معاملات کے اندر لوگوں کے سامنے ان کی آ رہی ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ہاں، کسی ڈیبیٹ کے نتیجے کے اندر یا کسی فردر ریسرچ کے نتیجے میں کئی بار اس کا موقع بدل بھی جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے میں اس کی دو تین رائے موجود ہو۔ ابھی بسنت گزری ہے تو ہم جیسے لوگ جن کا یہ ذہن تھا کہ اس کے ساتھ کئی فواہش اور منکرات جڑی ہوئی ہیں، ہم نے تو اس کے بارے میں وہی موقف رکھا جو ہمارا پہلے تھا کہ ایسی کھیلیں جن کے لیے معاشرے کے اندر جو ہے نا فواہش، منکرات اور جانی اور مالی نقصانات کے اندیشے ہوں، ان سے وائڈ کرنا چاہیے، چاہے حکومت کی سرپرستی کرے یا نہ کرے۔ لیکن مرزا محمد علی جیلمی کے وہاں بھی دوست چانسی سامنے آ گئے۔ ایک جگہ وہ کہہ رہے تھے میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں، اور دوسری جگہ کہہ رہے تھے کائٹ فلائنگ میرا بہترین پسندیدہ ہابی ہے جسے میں اپنے جو ہے نا فارغ ٹائم میں اڈاپٹ کرتا ہوں۔ تو عالم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی رائے انسان کو کنفیوژن کے اندر لے جائے۔ تو آپ نے کئی مقامات میں دیکھا ہوگا کہ ان کی اکثر مسائل کا تین چار دو تین آراء جو ہے نا سامنے آتی ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ بڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کون سی رائے ایسی ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ ایک ہی عالم جب ایک ہی ایشو کو دو آراء دے رہا ہو تو سننے والے کے لیے پھر بڑا جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون سی رائے جو ہے نا حقیقت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو بھی معاملہ کرے اس کے اندر عوام کی پسندیدگی ناپسندیدگی کو اہمیت دینا، یا حکومت کی رضامندی یا اس کی دل جوئی کو اہمیت دینا، یا مالی مفادات کو اہمیت دینا، یہ عالم کے شان نہیں۔ عالم کو جو بھی رائے قائم کرنی چاہیے تحقیق کی بنیاد کے اوپر، عدل کی بنیاد کے اوپر، انصاف کی بنیاد اور اللہ کی رضا کے لیے قائم کرنی چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری اور پھر رہائی کو آپ کس طرح سے بطور ایک عالم دین کس طرح سے دیکھیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو ابتدائی گفتگو تھی، انہوں نے شان رسالت کے بارے میں جس تساہل کا مظاہرہ کیا اور جس انہوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، وہ یقیناً انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت تھا۔ اور اس کے بعد جو رہائی کا انداز اختیار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی اتنا معقول نہیں تھا، کہ پہلے تو کیس کے اندر یہی ایک ٹرینڈ نظر آتا رہا کہ وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ان کو یہ ایک لحاظ سے مجرم تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس جو شواہد جو تھے وہ بھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی علماء کی ورڈکٹ ہو یا مجموعی علماء کی وہ ان کے حق میں نہیں جا رہی، لیکن الٹیمیٹلی ایک دم سارا کا سارا جو ہے نا سینیریو جو ہے نا بدل گیا۔ اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ جو ان کی کمپین کا ایک ہی روح نظر آ رہا ہے، بلیسفیمی لاس کو جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بلیسفیمی کے مرتکب کو جو ہے نا معافی دلوانے کے بارے میں ان کی ایک مہم جو ہے نا مسلسل نظر آ رہی ہے، جبکہ یہ فقہ اسلامی کا ایک طے شدہ اور ایک اجتماعی موقف ہے علماء کا کہ جب حدود کے جرائم کا ارتکاب کر دیا جاتا ہے تو اس میں معافی نہیں ہوتی اگر مجرم پکڑا جائے۔ ہاں، اگر مجرم نہ پکڑا جائے اور اس کا معاملہ جو ہے نا وہ خفیہ رہ جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے جو ہے نا وہ اپنا معاملہ جو ہے نا اس کو پھر اللہ سے معافی لے سکتا ہے۔ لیکن ونس منظر عام کے اوپر آنے کے بعد کہ بندے نے بلیسفیمی کی ہے اور اس کے پبلکلی شواہد بھی مل گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کے مجرم کو ریلیف دلانے کی بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پرانے ائمہ کی پوری ایک رائے جو ایک صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو ری وزٹ کرنے والی بات ہے، اور ان کا یہ موقف کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا اسے ڈوس نہیں دیا جا سکتا۔ نماز تراویح کے حوالے سے تو اصل حکم کیا ہے؟ کیا اگر کوئی شخص نماز تراویح نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ ہوتا ہے، اس کا روزہ مکمل نہیں ہوتا؟ اگر کوئی شخص پانچوں نمازیں روٹین کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن نماز تراویح نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نماز تراویح کا ادا کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جب ایک ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں ایگزیبیشن لگی ہو، تو اس وقت ایگزیبیشن کے اندر جو ہے نا کوئی بکس فیئر ہو یا کسی اور مصنوعات کی ایگزیبیشن ہو، تو اس کے اندر ایک تاجر جب انٹر ہوتا ہے تو وہ اس نیت سے صرف انٹر نہیں ہوتا کہ میرا جو ہے نا میں نے اپنے لاس کور کرنے ہیں، بلکہ اس کا یہ دائیہ اور ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے میکسیمم اپنے منافع کو انہانس کرنا ہے۔ تو یہ ایک نیکیوں کا ایک سیزن ہے، اس کے اندر جو ہے نا اس لاس کو اس نظر سے دیکھنا کہ مجھے گناہ ہوگا کہ نہیں، اس کی بجائے یہ اپروچ ہونی ہے کہ میں نے میکسیمم اس سے جو ہے نا اویل کرنا ہے اسے۔ تو ایز اٹ از اگر آپ جو ہے 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ظاہری بات آپ گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ ایک بہت بڑی برکت کو خود جو ہے نا اس کو محروم ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جہاں پہ ایک فرض عبادت کا ذکر ہوا ہے پہلے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان اور ثواب کی نیت، اللہ اس کے صاحب کا خطا معاف کر دے گا۔ وہاں ایک نفل عبادت کے ساتھ بھی یہی ایک فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ
اور ثواب کی نیت اللہ اس کے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا ہے, میں کئی بار غور کرتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. یہ قرآن مجید اللہ نے سینوں میں جو ہے نا اس کو محفوظ رکھنا تھا, اور اللہ نے یہ قرآن میں بعد بھی ارشاد فرمائی کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, کہ باطل اس کو آگے سے پکڑ یا پیچھے سے چھو نہیں سکتا, یا تنزیل یہ حکیم حمید نے نازل کیا ہے. تو اب اس میں اللہ نے حفظ قرآن کے تجدید کا ایک موقع ایسا پیدا کر دیا کہ 29 یا 30 تراویح ہوتی ہے, قرآن کے پارے بھی 30 ہے, تو ان کے اندر ایک اوسطاً ایک پارا جو ہے نا آپ ڈیلی پڑھ کے جو ہے نا اپنا 29 دنوں کے اندر جو ہے نا باقی جو ایک پاری کمی ہوتی ہے اس کو تھوڑا بہت پاؤ کر کے آپ پورا کر کے جو ہے نا 29ویں رات, کئی لوگ 27ویں کو ختم کر لیتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد جو 29ویں کو بھی لوگ ختم کرتے ہیں. تو اوسطاً جو ہے نا آپ ایک پارا ادا کر کے بھی, اور باقی 2-4 تراویحوں میں اس کے ساتھ جو باقی بندہ حصہ آپ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اپنا قرآن مکمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. 100 رمضان المبارک میں قاریوں کی دہرائی ہوتی ہے قرآن کی, حافظ قرآن جو ہے نا اس کا پختہ ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے سننے والوں کے لیے بھی قرآن ہی سننے کے جو ہے نا ایک مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن فہمی کا بھی ایک ذوق اور ایک جو ہے نا طلب اور تشنگی جو ہے نا اس کے اندر انسان کے اندر جو ہے نا وہ دور کرنے کا ایک آسمان پیدا ہو جاتا ہے. مجھے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گیا ہے خلاصہ قرآن بیان کرتے ہوئے اپنے مرکز کے اندر بھی, اس سے پہلے بھی اللہ نے مجھے 2-4 مختلف مقامات پہ خلاصہ قرآن بیان کرنے کی یاد دی. ٹی وی پروگرام کو 15-20 دفعہ میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے اس کو بیان کر چکا ہوں. اب میں ایک حافظ قرآن ہونے کے ناطے جب مضامین قرآن مجید کو بیان کرتا ہوں تو الٹیمیٹلی ایک جب میں دوسروں کو کہتا ہوں تو ظاہر الفاظ میرے اندر سے بھی نکلتے ہیں, تو مجھے بھی موقع ملتا ہے کہ میں قرآن مجید کے مضامین کے اوپر غور کرتا ہوں. تو یہ ایک موقع بھی بن جاتا ہے مضامین قرآن سے آگہی کا, واقفیت کا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تراویح کے ساتھ لا تعلقی اختیار کرنا یا اس سے اعراض کرنا اور اس کو جو ہے نا کم اہم سمجھنا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک محرومی کی بات ہے. اس سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے گناہ کی بات ہے, لیکن ایک بہت بڑا جیسے کہتا ہے نیکیوں کا سیزن میں آپ جو ہے نا اپنا حصہ گنوا بیٹھتے ہیں. اور قرآن فہمی کے لیے ایک جو مسجد سے تعلق استوار کرنا کہ مسجد جائیں گے تراویح ادا کریں گے تو کوئی قرآن سے متعلق باتیں بھی سننے کا موقع مل جائے گا, وہ اپرچونیٹیز جو ہے نا آپ ان سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کے جو ہے نا تراویح جو ہے نا اسے پڑھیں. گو کہ نفل نماز گھر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا التزام ہو جاتا ہے, ایک روٹین بن جاتی ہے آپ کی. اگر آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کسی کام میں بزی ہوتے ہیں, اس ٹائم آپ عشاء کی نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں, تو لیٹر سٹیجز کے اوپر آپ یعنی لیٹر اوقات کے اندر رات کے کسی 12 بجے 12:30 بجے 11:30 بجے آپ اپنی جو ہے نا وہ نماز تراویح ادا کر لیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر جو ہے نا پھر خشوع و خضوع سے آپ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں, تو اس سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا آپ کے مقاصد جو تراویح کے ہوتے ہیں آپ انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن علامہ صاحب مرزا محمد علی صاحب اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ تراویح کہیں ثابت ہی نہیں ہے, وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شروع ہوئی. اگر یہ فرض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اس کو جو ہے نا پراپر ریگولر شروع کرواتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح ادا کی, اس کا سنت تو ہوگی, پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے اس کو کیوں قائم نہ کیا کہ دین ابھی جاری تھا, اور اس میں آپ نے یہ کہا اللہ کو یہ دعوت نہیں پسند آئی ہے کہیں فرض ہی نہ ہو جائے. تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امت کے اوپر مشقت کے احساس کو مدد رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا اس کے اجرا کو موقوف کیا, اپنے گھر بند نہیں کیا. 3 دن جماعت کروا کے لوگوں کے سامنے ایک سیمپل بھی کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد اپنے گھر میں جاری رکھ کے اپنا ایک تمسک بھی قرآن مجید کا جاری رکھا. اور یہ جو غیر رمضان اور رمضان میں آپ کا قیام کا سلسلہ جاری رہتا ہے پورے سال ہی, تو اس کے اندر وہ لوگ جو تہجد کو ادا نہیں کرتے یا قیام اللیل نہیں کرتے غیر رمضان میں, اگر ان کو ایک مہینہ ایسا مل رہا ہے کہ جس کے اندر وہ چیز جو کہ بڑی برکت کا سبب ہے, اگر اس کو وہ کا اجرا کر لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا یا اس قبیل کے لوگوں کو اس کے اندر کوئی کوفت نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی بندہ بھی نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے, یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ ایک ایسی چیز جو کہ برکات کے اندر یعنی کہ ڈوبی ہوئی ہے, اور یہ بہت زیادہ مزید برکات کے حصول کا سبب ہے. اس کو وائڈ کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے, جبکہ اس کے بارے میں بشارتیں الگ سے موجود ہیں کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا, جہاں بشارت بھی ہو, نبی کا اپنا انفرادی عمل بھی ہو, اور پھر اجتماعی جماعت کروانے کے بعد آپ نے اس کو موقوف بھی نہ کی ہو اپنے گھر کے اندر. تو اس کا مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو حضرت عمر کا منسوب کر کے کہا تھا کہ وہ شروع کرنے والے ہیں. شروع نبی نے فرمایا ہے, جماعت بھی کروائی ہے, لیکن اس کا جو ہے نا کنٹینیو نہیں کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اگر آج وہ فرض ہوتی تو خدا نہ خواستہ ہم تراویح کی نماز چھوڑنے کے بعد ایک گناہ کے کام کے جو ہے نا ہمارے میں گناہ عائد ہو رہا تھا, یا ہم گناہ
گار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا جو التزام یا اہتمام جو ہے ایک برکت کی نیت کے ساتھ، ایک ثواب کی نیت کے ساتھ، یا اللہ کی قربت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے زیادہ ایک اچھی اپرچونٹی بن گئی ہے کہ ہم ذمہ دار بھی ٹھہر رہے اور ہمارے پاس ایک آپشن بھی موجود ہے اللہ کی قربت کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی.